علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں تشریف لائے اور اپنے حال میں پیش فرمائیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خلق خدا کا ہاتھ ہے کرما والا کے ہاتھ میں، ہم جہاں مرید ہیں، ہم جہاں ارادت مند ہیں، عقیدت مند ہے، قبلہ اعلی حضرت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ کے خاندان کے غلام ہیں، اور یہ غلامی ہمیں شرف و افتخار عطا کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس پر خوش ہیں۔ خلق خدا کا ہاتھ ہے کرما والا کے ہاتھ میں، اور کرما والا کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، اور غوث الورا کا ہاتھ ہے شیر خدا کے ہاتھ میں، اور شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے جل وعلا کے ہاتھ میں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے پیر بھائیوں اور حضرت صاحب قبلہ کے غلاموں، میرے پیر و مرشد شیخ المشائخ حضور قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب مد ظلہ العالی، اللہ کریم ان کو اور ان کی اولاد کو ہر طرح اپنی حفاظت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ خیر ہووے پیر دی تے پیر دی گلدار دی۔ ہم جہاں آئے ہیں آج آخری نشست ہے، ابھی بابا جی سرکار تشریف لانے والے ہیں۔ میری دو گزارشیں سن لیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جہاں پر بابا جی سرکار نے بار بار اعلان فرمایا یونیورسٹی بن گئی ہے، الحمدللہ آپ حضرات نے بڑا تعاون کیا، اور اس وقت یونیورسٹی کی عمارت پرشکوہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پڑھانے والے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارے بڑے معتبر اساتذہ ہیں جن کو بخوبی علم ہے دینی کتب کا، درسیات کا۔ حضرت صاحب قبلہ کی، بابا جی سرکار کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات جس طرح اعلیٰ حضرت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کا علم حاصل کیا، وہی طریقہ ہمارے پیر و مرشد کا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں درسیات کی اعلیٰ تعلیم ہو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں ہر چیز موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ارے چیز تو چیز کیا، اللہ رب العزت کی رحمت یہاں موجود ہے۔ یہ میرے پیر کا آستانہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، سرکار کی نظر کرم ہے۔ میں آپ سے
بارے دیگر گزارش کروں گا، اپنے لڑکوں کو بھیجیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور جو سند ملے گی یہاں سے وہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہے۔ آپ سے میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارا دین کا علم حضرت صاحب قبلہ کی برکت سے میں نے بھی حاصل کیا ہے، اور پھر جو اللہ نے عروج دیا اور مرتبہ دیا وہ میں نہیں جانتا، اور یہ تو دنیا میں ہے، انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی مرتبہ ہی مرتبہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ اور بابا جی سرکار جب مرید کرتے ہیں تو کیا کرواتے ہیں؟ آپ درود شریف پڑھواتے ہیں، اور درود شریف وہ وظیفہ ہے جو کہ میں نہیں، آپ نہیں، صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم دنیا دار لوگ یہ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ وظیفہ تو وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا پیر درود پاک پڑھوا کر مرید کرتا ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے جس کی فضیلتیں آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو کہ صبح نفل پڑھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جملہ بزرگان دین، آپ نفل پڑھتے آئے۔ صلاۃ اللیل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، میں اس سلسلے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا۔ اور تیسری بات، یہ جتنے میرے پیر بھائی ہیں جو خلفاء ہیں، حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اور آگے وظائف بتائیں، وہ یہ ہے جو میں نے سورت پڑھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے جنت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا، وہاں پر ایک عورت وضو کر رہی تھی، میں نے چاہا کہ اس محل کو میں اندر داخل ہو کر اچھی طرح سے دیکھوں، لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے، اب دیکھا اغارو یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے خوشی ہوتی اگر آپ میرے محل کے اندر داخل ہو کر ایک ایک کمرہ دیکھتے، سارا دیکھتے، ملاحظہ فرماتے، آپ کے قدم وہاں پر پہنچ جاتے تو میرے لیے اور خوشی ہوتی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت میں محل کیسے ملتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، جنت میں محل مل جائے گا۔ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حدیث پڑھی، قرآن پڑھا، آپ کو جو تفسیریں یاد تھیں، آپ نے ہمیں وظیفہ ہی وہ بتایا کہ 10 مرتبہ حضور نے فرمایا سورت قل هو اللہ پڑھ لو، جنتی بن جاؤ گے، جنت میں محل ملے گا انشاءاللہ۔ جہاں کے مرید قل هو اللہ پڑھنے والے سارے بفرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے محل کے حقدار ہیں۔ اس لیے جتنے مرید ہیں آپ اپنے بچوں کو بھی یہاں لائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی یہاں لائیں، اور یہاں کی غلامی حاصل کر کے جنت میں محل حاصل کر لیں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، مجلہ حضرت کرما والا شریف، چلو جی سٹال کے اوپر موجود ہے، اس میں حضرت صاحب قبلہ ان کے بھی بارے میں آپ کی کلام سے آپ کے واقعات و حالات، خدمت خلق، اور ہمارے قبلہ بابا جی سرکار
ज़िल्लुहुल आली हजरत साहब क़िबला के फरमूदात जो मोतियों से भी ज्यादा हसीन हैं और मोतियों से भी ज्यादा कीमती हैं। आपकी एक एक बात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे लिए मिशल राह है। वो उसके अंदर आपके ये 5 निकात मौजूद होते हैं। आप रिसाला जरूर लिया करें और अपने नाम लगवाएं, दफ्तर में जाकर अपना नाम लिखवाएं और जो खर्च है वो आप भेजें। और एक और बात है, जो अभी नई किताब आई है उसमें सारे निकात मौजूद हैं। सटाल पर वो किताब मिल रही है, आप वो लेकर उसको जरूर पढ़ें। और आखिरी बात यह है कि हजरत साहब क़िबला की जहां दरबार शरीफ की हाजिरी को लाजमी पकड़ लें। आप जब आए, 8वें दिन आए, महीने के बाद आए, जब भी आपको अल्लाह ताला तौफीक दे तो यहाँ पर हाजिरी दे। हजरत साहब क़िबला की बारगाह आलिया में, आपके साहबजादगान की बारगाह आलिया में हाजिरी दें। यहाँ की हाजिरी हमारे लिए तमाम दुखों का मदावा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।